چاہ رہا ہوں ذاکر البیت وسیم باز بلوچ صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور فضائل صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطویٰ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا بنانا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواونا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے شہنشاہ دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہ دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے
کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اشا گناہگاراں اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اے عزاداری سید الشہداء 1443 ہجری دا عشرہ محرم الحرام اور آج اس کی پہلی مجلس، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام دے ذریعے سن وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما۔ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا قرب نصیب فرما۔ الہی ہر قدم تے اپنے وارث پاک دی حمایت نصیب فرما۔ اس عزاداری نو اور پوری دنیا دی عزاداری نو میرا مولا ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک خالق والیان اشرار عزت رزق وقت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ دربار امام حسین علیہ السلام میں جتنے مریض موجود ہیں، جتنے بیمار موجود ہیں، جتنے علیل موجود ہیں، الہی اپنی شان دا واسطے تمام مریضاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو شفا کی غرض لے کے آئے الہی انہوں بھی صحت کلی عطا فرما۔ جو اولاد واسطے اولاد نرینہ واسطے آئے باب الحوائد حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے میرا مالک خالق نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آئے خزانے امام رضا علیہ السلام وچوں وسیع تر رزق عطا فرما۔ میرا مالک خالق ایام عذاب وچ ہر ماتمی دی حفاظت فرما، ہر عزادار دی حفاظت فرما، ہر مسجد و بارگاہ دی حفاظت فرما۔ میرا مالک سادے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما، انہاں محافظاں دی حفاظت فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطے محمد والے محمد دا واسطے اشا گناہگاراں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے صدقے دعاواں مستجاب فرما۔ سارے شرکت کرنا جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے میرا مولا اس سال دا پہلا دن نے موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما۔ وہ لوگ جڑے پچھلے سال عشرہ محرم الحرام اور عزاداری ساڑھے نالن لیکن آج جو ساڑھے درمیان موجود نہیں ہیں، بالخصوص بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال علیہ اس مقام دے پچھلا پورا عشرہ انہاں توڑی خدمت کی تھی ذکر دے حوالے نال اور توڑے ویڑیاں چومر ہوں جڑے آج توڑے ساڑھے درمیان موجود نہیں رہے، میرا اللہ انہاں سید الشہداء دا قرب نصیب فرما، انہاں کربلا مولا دی عزاداری نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، ظالم اور ظلم تو پناہ عطا فرما، دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، مالک اپنا قرب نصیب فرما، اپنے مقرب ترین بندیاں دا قرب نصیب فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ۔ دورائے دے بہترین ادر وسط ایک سلوات عظمت سیدات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، بہت
بڑی صلوات محمد والے محمد تے اونچے آواز نال صلی اللہ محمد والے اپنے کان سماعت گواہ ہو جاوے اونچی صلوات محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد واجل لولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو جائے، شکر ادا کرنا چاہنا جی میں بزرگاں نے اپنے اشعار اللہ کا شکر ادا کیتا، تو میں نثر اس کریم دا شکر ادا کرنا چاہنا کہ جس اللہ نے تن اور میں گناہگار ہوں زندگی ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام دا محرم نصیب ہے نا شکر علی بات نصیب اس سے دائی بلندے جس دے نصیب حسین بلند اور ایک جوانوں ایک بڑی مقدر دی بات کئی لوگ بڑے ساڑھے نال پچھلے سال محرم میں موجود ہیں لیکن موت نے پیچھے ہی روک لے، خوش قسمت انہوں لوگ جنہاں زندگی ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام کا سنگ ساتھ رشتہ محبت اور ذکر نصیب ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے، امام حسین علیہ السلام کی بلندی کا اعلان ہے، یزیدیت حسینیت کی فتح کا اعلان ہے۔ اور یاد رکھنا جوانوں یہ قربانیاں ایویں نہیں دیتیاں گئیاں، اللہ نے جس سسٹم نو انسان واسطے منتخب کیتا اس سسٹم دا نام اسلام۔ امام حسین علیہ السلام نو سمجھنے یا آئمہ علیہ السلام جو کسی بھی ذات نو سمجھنے تو اسلام نو سمجھنے، اور اگر اسلام نو سمجھنا ہے تو 14 دی عزت نو سمجھنا۔ یاد رکھنا جڑا سسٹم جس کا نام اسلام ہے، جس کو مسلمان واسطے لازمہ قرار دیتا گیا، جس کی چار دیواری دے اندر انسان سانس لے رہی ہے اور سانس لینا والا مسلمان دے نام نال جانے جا رہی ہے۔ اسلام اس بلندی دا نام ہے، اسلام اس عظمت دا نام ہے جس دے ضامن دا نام حسین۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا۔ میرے بھائیوں ذہن رکھنا، اسلام اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دیانتوں تمام دینوں وچوں پسندیدہ دین اسلام۔ دیکھو سب تو پہلی بات جستجو کی ہے انسان منزل کیڑی پسند کرتا ہے، بقا دی منزل پسند کر رہی ہے یا فنا دی منزل پسند کر رہی ہے؟ جدو انسان دی جستجو واضح اسی کہ انسان بقا چاہ رہی ہے یا انسان فنا چاہ رہی ہے، اگر وہ بقا دا متلاشی ہے، بقا دا طرفدار ہے، تو پھر اسلام کو سمجھنا پوسیبل۔ کلمہ پڑھن نال انسان قانونی مسلمان تو ہو سکتا ہے،
کسی نے سوال کر دیتا تسی کون ہو جی میں مسلمان ہوں، ثابت کرو جی تسی مسلمان ہو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ثابت ہو گیا۔ لیکن یاد رکھائے جدو اپنے ایمان نو ثابت کرنا پوسی تا علی ولی اللہ کا سہارا اللہ پر زندگی دراز فرما رہے۔ جوانوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی یہ سنا کے اس لسٹے میں شامل ہو گئے، لیکن اگر اسلام دی عظمت نو ویکھنا ہے کہ اسلام دی عظمت کیے، اسلام دا انسان دی زندگی ایک رول کیے، اسلام انسان نو سپورٹ کی تو کرتے تو تھوڑا گہرائی جانا پوسی، اسلام دے قرب جانا پوسی۔ اسلام آنا سلامتی، جس دے کسی بھی عمل شر نہ ہوئے ان اسلام جس دے جب سمجھ آوے ناتا لانا انشاءاللہ میں کوئی داد کا نہیں آپ رہا، داد دلیاں گلے ہی نہیں، بات سنن آ لیے سمجھن آ لیے جو داد کی بات ہے انشاءاللہ داد بھی ہو سی۔ اسلام انسان کی اگر زندگی تے اثر انداز نہیں ہوئے کو اسلام بنیادی طور تے حقوق ہیں، اسلام میں اللہ نے حقوق متعارف کروائے، سب نے حقوق اللہ نے اسلام میں رکھے۔ اللہ نے اگر گنا لگ جاؤ تو اشرا حقوق تے گزر جاسی، ماں کا حق رکھیا، ماں باپ کا حق تیج رکھیا کہ خالق نے فرمایا اف تک نہ کرے آئے۔ جس نے من لیا، جس نے اسلام جڑا ماں باپ کا گستاخ ہے، جڑا ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کی پتہ حسین کس بیراج کا جس دی تربیت ادب ہی نہیں آیا، جس نے بڑے اور چھوٹے دی پہچان، اور اسلام دے حقوق ہیں۔ باپ دے حقوق ہیں، جگہ نہیں ہے، باپ آ گیا ہے تو بیٹے نو چاہیے اٹھ کے باپ دا استقبال کرے، اپنی جگہ چھوڑے، باپ نو دے وے، باپ نو بان دا موقع دے وے، اگر اور بان دی جا نہیں تھا پیو دے نال کھلو جاوے، باپ دی تعظیم کرے، سر تسلیم کم کرے۔ اسلام حقوق، بیوی دے حقوق ہیں، بچیاں دے حقوق ہیں، تو اللہ نے اسلام دے ذریعے حقوقہ دا تعارف کروایا، اور یہ پھر اس کریم بھی بندے کہ حقوق پہنچان واسطے اس اونا دا انتخاب کیتا جڑے سچے آئے۔ اللہ پر زندگی دراز فرمائے، محمد والے ترازی ہو گئے۔ اللہ نے جس امانت کا نام اسلام میں دوا، سسٹم نو سمجھو نا کہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام دا، کیوں سر کٹ کٹ کے نیزیاں تے چڑھ جاندے اسلام واسطے؟ سوچن دی بات ہے یا نہیں؟ کیوں جوانیاں قربان کر دیتیاں جاندیاں لا الہ الا اللہ تے؟ آج کے جوان کو اگر خیال نہیں آ رہا، اگر وہ اسلام کی تعلیمات تو دور ہے تو کیسا مسلمان ہے اگر اس سے سوال ہے؟ ورنہ اسلام تو اس لطف دا نام ہے جتھے شبیہ پیغمبر جیسی جوانی نو اسلام دے نام پر قربان کر دیتا جاتا۔ اگر کسی کو طاقت ہے اور طاقت دے غرور اور نشے وچ اگر قرب اسلام وچ نہیں آ رہا یا تعلیمات اسلام تے عمل نہیں کر رہا تو اس نو دیکھنا چاہیے کہ کربلا وچ ایک ایسا شاہ سوار کھلوتا ہے جن زمانہ ابو الفضل العباس۔ سمجھ رہے ہو جو میں بات کر رہے ہیں جوانوں؟ بات میری پہنچ رہی ہے تھوڑے تک؟ اس سسٹم کو سمجھو۔ سسٹم سمجھو، جدو عشق ہو جائے گا نا
سمجھ آ گئی اسلام ہے کیا. جدو اسلام دی معرفت لے کے انسان مسلے تے کھڑا ہویا پھر صرف جسم مسلے تے نہ ہو سی روح بھی مسلے تے ہی ہو سی. اور جدو معرفت نہ ہوئے تو پھر خشوع و خضوع بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی بنیاد پہ تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا کہ پوری دنیا میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین بندہ شیعہ نہیں بھی تھا وہ بھی احترام ہے. محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں. ٹی وی چینل اگر شیعہ دے نہیں بھی تو تابعی لبیک یا حسین دے پوسٹر لا رہے ہیں. بیداری نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں یکدم ایک چاند چڑھے ہے تو زمانے نے کروٹ بدل لی ہے. آئے آئے حسین نہیں بولے میرے نام دباؤ کروٹ لئیے یا نہیں. ایک پالج جو نیگیٹیو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا تو پورا ماحول بدل گیا ہے. گھر کا ماحول بدل گیا ہے. انسان دے سون اٹھن دا ماحول بدل گیا ہے. تو یہ کیویں ہوئے ہے؟ اسلام دی چار دیواری چھوڑے کسے محنت کیتی ہے اللہ چنے ہی ہوئے اسلام پہنچاون واسطے جنہاں دے تے شک نہ کیتا جاوے. دل دی داد ہے اس سے روح دی داد ہے اس سے ضمیر دی داد ہے. پھر بڑا ظاہری نامی بولیا زبان ظاہری طور پر اگر حرکت نہ بھی کی تھی روح مطمئن ہو جائے گا. تو اسلام میں اللہ نے حقوق دا تعارف کروایا. حقوق دسے گئے پوری توجہ چاہتا حتیٰ کہ سائل تک دے حقوق دسے گئے. سوالی رزق تیرا ہے دولت والی ہے تجھا خود کمائیے. اسلام اتنا پاورفل اور اتنا رحم دل اور اتنا شفیق اور اتنا عظیم اور اتنا شفاف مذہب اسلام آخر مال تیرا ہے لیکن چونکہ سائل نے سوال کر دیتا ہے تو بر بنیاد سوال مال تیرا ہے لیکن حصہ اگلے کا بھی ہے. سسٹم زکاة تو سب بنیادی طور پر سمجھ نہیں آ رہی نا. اسی اپنے فائدے تو دور ہو رہے ہیں. صاحب سربت بندہ اگر تم سے نہیں دے رہا اس کو پتہ ہی نہیں بھی سجدہ کا حق ادا کریے تو مال کتنا ہی پاک ہو جاتا ہے. زکاة اگر 40واں حصہ سالانہ آمدنی کا کر حقدار تک پہنچایا جاوے تو وہ کتنا راضی ہو جاتا ہے. معاشرے میں کتنی اچھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو سانس پتہ ہی نہیں اسی اپنے فائدے کو ہی آگاہ نہیں. آگاہی واسطے سب کوشش نہیں کی تھی. ممبر تے موضوع نہیں بنایا کہ نہیں سنن والے خاموش نہ ہو جان مجمع چپ نہ ہو جاوے تے بندے نہ کہ ذاکر صاحب مولوی صاحب فیل ہو گئے. تو اسی قوم نو فیل برداشت کر سکنے ہیں. اپنی ذاتی خواہش میں اسی فیل برداشت ان چیزوں کو لمحے واسطے باہر ہو جوانو. دیکھو اسلام دے اندر ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی. الحمدللہ سارا مجمع متوجہ اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے بڑی عظیم بات قوم دے حوالے کرنے جا رہے ہیں. ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی. ایک ایسا عصر گزرے جوانوں ایک ایسا دور گزرے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاوے ہائے 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 زندہ بیٹی نو ماں کو جدا کر کے تو زندہ بیٹی نو لوگ دربور کر دیتے ہیں دفن کر دینا. زندہ بیٹی نو بندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم خود اقرار کیتا ہے اور کلی رحمت دی آنکھاں بسیاں کہ کس کے دردی دے نال تو اپنی بیٹی نو اور بیٹی دی قبر بنا رہے اور بیٹی
پسینہ صاف کر رہی ہے. ایسا دور گزرے ہے، ایسا وقت گزرے ہے جوانوں. اگر اسلام نہیں سمجھو گے تو دھیر عزت کا پتہ بھی نہیں چل سی. باپ کی قدر کا پتہ. اگر حقوق ہی ادا نہ کرو گے، حقوق العباد ادا نہ کرو گے، حقوق اللہ اگر ادا نہ کرو گے تو اسلام کی بہار کیویں لٹ سکتے ہو؟ ایویں نہیں نعرہ لگ جاندہ نعرہ رسالت تے ایویں پوری دنیا دے لاکھدار مسلمان ایویں یا رسول اللہ نہیں آکھدے. آؤ ایک رائٹر دا، عیسائی رائٹر دا ذرا ایک جملہ سننا کہ اس کی لکھیائی سرکار دو عالم دی 63 سالہ زندگی، 63 سالہ میں کی کام کیتا ہے. کوئی ایپ نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کوئی انسٹاگرام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. حق کے اور سچے اور دل دے چست امرے پہنچامن واسطے ایک عیسائی رائٹر نے لکھیا. حسنین کے نانا نے، ساری شرکت کرنا مسلمان بھائیو، حسنین کے نانا نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. میری قوم دی آواز ہے، انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے. لوٹ کر کھانے والے فرق ویکھو، فرق کتنا ہے لوٹ کے کھانے چ تو پھر سالانہ حلال کمائی کا حساب کر کے 40واں حصہ اللہ کے نام تے خیرات کرنے. کتنا فرق ہے، کتنے تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تزکیہ نفس واسطے کی عمل کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. اور جوانوں سمجھ آوے تو پھر بھولی آئے. ایسا کردار پیش کر دیا حسنین کے نانا نے کہ متکبر سجدہ کرنے لگے. سجدہ وہی کرے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرے گا. اللہ دی بارگاہ میں جو جھکسی اس کے قربت وہی انسان آسی جڑا انہوں تسلیم کرسی. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، تیسرا جملہ اس کا، لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے، متکبر سجدہ کرنے لگے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے. بھائی جس چار دیواری اور جس عظیم چھت جس کا نام اسلام ہے، جس بیت کے تسی سا لے رہے ہو، اس نو اللہ نے عدل دے معیار تے اس نو ڈیزائن کیتا گیا. اس نو کردار دی عظیم فصیل تے اس نو روشن کیتا گیا ہے. سچیاں دے منہ چ اس دین دا تعارف کروایا گیا ہے. اچھا انتخاب دیکھنا اس کریم دا کہ کم کیسا ہوئے، جیسا کم ہوئے ویسا اس دے انتخاب تے کروڑا سلام ہے. انتخاب کیسے ذرا غور کرنا. یاد رکھا ہے اسلام نے جتنا عورت نو محفوظ کیتا ہے، اسلام نے جتنی عورت نو رسپیکٹ دیتی ہے، اسلامی معاشرے نے جتنی عورت کی تعظیم اور حرمت بیان کیتی ہے، اتنی کسی معاشرے نے نہیں کی. دنیا نے عورت کی تذلیل کی تھی، عورت نے تماشا بنایا، اعلی کار بنایا. ہر برائی، ہر فحاشی کے اندر عورت نے اعلی کار بنایا. روڈوں تے بھی اگر کوئی بورڈ لگے ہوندے تے اس دے اوتے بھی اعلی کار عورتاں بنایا جا رہا ہوندے. کسے اپنا سودا بیچنا ہوئے تے نال تصویر عورت دی معاشرہ لیندا ہے. غور کرنا جوانوں. لیکن جو رسپیکٹ اسلام نے عورت نو دیتی، جو عزت اسلام نے عورت نو دیتی، وہ کسی بھی معاشرے میں سوائے اسلام دے نہیں ملتی.
مثلا ماں دی عزت ویکھ لو، دنیا تے ہے تا اولاد واسطے برکت، اور صرف اسلام جیندی دا مول نہیں پایا، اگر دنیا تو ٹر گئی ہے تا اولاد واسطے برکت، اولاد بے فیض نکلی ماں دی قبر بلا دیتی ہے، حضور فرمائے کوئی گل نہیں، زمین تے لکیر مار سمجھ میری ماں دی قبر ہے۔ اسلام دی بلندی ہے جوانوں، جو دھی دا حق اسلام نے دیتا، جائیداد وچ حصہ رکھیا، بہن دا حصہ رکھیا، کس معاشرے نے رکھیا؟ آؤ ہن پہلے جملہ اپنا چاہنا جوانوں، اور انشاءاللہ اگر میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ آؤ ذرا سارے رل کے دیکھیے کہ اللہ نے عورتوں میں حقوق متعارف کروا کے ماں دا، بیوی دا، بیٹی دا، ہمشیرہ دا، بہن دا، ساریاں دے حقوق متعارف کروا کے آؤ اللہ نے کیڑا سونا انتخاب کیتا ہے محمد دے بیڑے وچ۔ وہ جس اسلام وچ مسلمان ذرا علیحدہ بیٹھ کے سوچتا سی اسی پاگل نہیں، جو اسی معصومہ دیاں تسبیحاں بدے پڑھدے ہیں اسی پاگل نہیں ہاں، اسلام اور عقل دی بنیاد تے اسی مجبور ہاں، اور ساڈا شرف ہے جو ساڈی نام دی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ جس اسلام وچ عام عورت دا اے مقام ہوئے اس سے سیدۃ النساء العالمین دا مقام کیا ہوئے؟ نہیں غور کی بات سمجھا؟ جس معاشرے دے اندر عام عورت دا اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے عام نساء دی، اور اس معاشرے جڑی سیدۃ النساء ہوئے، رحمت جناب سیدہ بلند سلام جتنے اللہ نے عورت کو اتنے حقوق اور عزت عطا کی تھی کہ اللہ نے اس کو پردے محفوظ کیتا، وہ تھے اللہ نے اس کو سیدہ بنائے، سردار بنائے، صرف ایک قبیلے دی سردار بنائے، سیدۃ نساء العالمین، عالمین دیاں عورتاں دی سردار۔ شرف سیدہ ہے دختر نبی ہونا، لیکن فضائل اللہ ایسے عطا کیتے، شرف سیدہ ہے ہمسر علی ابن ابی طالب ہونا۔ جوانوں اگر میری بات پہنچ رہی ہے، شرف سیدہ ہے مادر حسنین ہونا، لیکن اللہ بطول نو اس بیڑے چ معیار تے نازل کیتا ہے، معیار تے رکھے، مثلا معیار کی میں رکھے چونکہ سیدۃ النساء العالمین آئی، اگر کل کوئی اور سامنے کھڑی ہو کے آپ دیں دی تسی اور میں اس فضیلت اس برابر ہاں، تو پھر ملکہ لتاج تو اس معیار پہ پورا نہ آیا، تو اللہ نے فیصلہ اور انتظام کی کیتا۔ اگر بیٹی رحمت ہے تو اللہ کسے عام باپ تے رحمت نہیں بنائی، اس باپ تے رحمت بنائیے جن رحمتاً للعالمین بنا کے بھیجے۔ اور اگر شوہر دے ادھے ایمان دی بیوی بارے سے نصف ایمان ہے تو اللہ نے پاک سیدہ دا معراج کی رکھیا، اس دا نصف ایمان ہے جڑا آپ کل ایمان، غور کرے جوان، اور یاد رکھنا ہر ماں دے قدمہ ایک جنت ہے، ہر ماں دے پیرا ایک جنت ہے۔ طلب حسین بڑائی صاحب ایک بڑے ادبی شخصیت، گجرات شادیات علاقے دے فروغ ہو گئے، مولا درجات بلند فرمائے، انہیں کتاب لکھی عورت، اس نے پہلے حاشی جو نے بڑا سونا جملہ لکھا، انہوں نے لکھیا عورت، چونکہ عورت ماں ہے، انہوں نے لکھیا عورت کے قدموں میں جوتی نہ بھی ہو تو جنت ضرور ہوتی ہے۔ گھبراتا نہیں تھے میری گفتگو سے جواب؟ سیدہ دے قدمہ ایک بھی جنت تو ساڑھے قدمہ ایک بھی جنت، یاد رکھا
نہیں رکھی میں دارین قربان کر دیواں تیری میری ہر کسی دی جنت حسین دے قدماں وچے یاد رکھا ہے جڑے دو جہان دی جنت اپنے قدماں ہیٹھ رکھن انہاں حسنین آتے ہیں تے جڑی جنت دے سرداراں دی جنت پیرا ہیٹھ رکھے فاطمہ الزہرا اور معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ صرف تسبیح دی معرفت تسبیح سیدہ دی معرفت انسان شمار نہیں کر سکتا کم از کم جڑا کچھ قربت نہیں آ سکے اور تسبیح سیدہ نماز دے بعد قضا نہ کرے ناجب نماز دے بعد جس کی صرف تسبیح مومن واسطے جنت کی ضامن ہوئے دوسرا تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے حدیث سے یقیناً دوسرا پڑے اور سے کہ انسان واجب نماز دے بعد پاک سیدہ کی تسبیح و تلاوت کرے اور اس کو پہلے تو اپنے پیرن پھیلاوے جتے سلام کیتا اس سے مقام تو تسبیح سیدہ اگر پڑھ دے اور اگر وہ بیٹھے تو کھلون تو پہلے جنت واجب ہو جائے اللہ صلی اللہ محمد اور مومن مستفیہ کے لئے کہ انسان سخت دل ہو جاتا ہے کہ جان سو نہیں آ رہا دل نرم نہیں ہوتا تسبیح سیدہ کی تلاوت کرو وظیفہ بنا لو تسبیح سیدہ اساں منیا اپنی ضرورت واسطے اسی کدو ہی نہ دے معراج تے ویکھیا کدو ہی نہ دی بلندی تے ویکھیا آؤ میں ایک حدیث پر سناواں اور حدیث سناواں اس امام علیہ السلام دی جس نے تیرے میرے اعمال چیک کرنے جس کی فقہ تے عمل پیرا ہاں اس سے صاحب فقہ نے تیرے میرے اعمال چیک کرنے چھٹے امام علیہ السلام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے کی فرمایا دیکھنا بلندی دیکھنا عظمت دیکھنا پاک سیدہ دی بلندی کیا ہے عظمت کیا ہے حسین دی اماں دا شان کیا ہے اسی تا اپنی ضرورت نو منیا جیڑا بیٹا عطا کر دے وے وہ ہادی جیڑا رقبہ عطا کر دے وے وہ وارث جیڑا قید چھڑا دے وے وہ مرشد ذرا انہاں دے معراج تے وے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں سارے غور کرنا کسے پوچھیا مولا وضاحت فرماؤ تواڈی جدہ دی عظمت کیا ہے سیدہ دی شان کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت سیدہ کا معراج یہ ہے کہ میری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے آسمانہ کی وسعت اگر گلیکسی کی وسعت تواڈے سامنے ہے تو صادق امام فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کی وسعت معرفت سیدہ جس بی بی دی معرفت اتنی ضروری جس کی پہچان اتنی ضروری کہ زمین و آسمان دی گردش جس دی معرفت پہ قائم ہوئے اس نو اسلام دی نگاہ وچ بدولا کدی بھی اپنی بیٹیاں نو اور اپنے گھراں نو اسی بہتر ماحول بالکل نہیں دے سکتے جب تک سیرت سیدہ کونین نو نہ اپنایا جائے آنے والا زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے بلکہ اسی زمانے سے پہنچ گئے ہیں جس زمانے کو نبی پناہ منگ دے گئے انبیاء پناہ منگ دے گئے اور اپنی امتانوں اس زمانے دیا مثالہ دے کے ڈرائندے رہے انبیاء اسی اس زمانے دے بیچا نہیں بچ سکتے جب تک تعلیمات محمد و اہل بیت محمد دے عمل پیرا نہیں ہوا دشمن نو کھول چکا ہے شکر ادا کرو اگر تواڈے حصے وچ عزاداری امام حسین علیہ السلام آئی میں آتا خدا کا شکر ادا کرو اگر تواڈے دل میں انہاں دی محبت موجود ہے انہاں دی معرفت کتنا شکر ادا کرو
تو اس کا شکر ادا ہوئے کہ اللہ نے سادہ شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھ کے سادہ شمار علی ابن ابی طالب دے شیعہ وچ رکھے جس دی معرفت زمین و آسمان دی گردش اس بی بی دے مقام نو سمجھنا ہے تو قرب محمد اہل بیت محمد جاؤ دنیا دیاں عارضی تسکینہ نو چھوڑ کے حق دی تسکین دی جستجو پیدا کرو جوانو وہ سیدہ دے نظام نو سمجھو جس سیدہ نے زندگی دیاں آخری راتاں میں ساری رات اپنے شیعہ واسطے دعا کی تھی ایمیں تو نہیں تسی سارے چل کے ایمیں تو نہیں امام بارگاہ آ گئے تو ہم کسے بلائے تسی کسے دے دعوت نامے تے آئے ہو آؤ میں پاک سیدہ دا پیغام ہے میں تو سارے تک پہنچا دے وہاں تسی اگلے تک پہنچا دیئے ہے دارین قربان کرا ایڈا پیار بنت رسول نو اپنے شیعہ نال جدو آخری سال ہے رہے رو کے بھئی آتی یا علی قائم تک آمن آلے میرے ہر پتر نو پیغام دیوے ہر دور دے شیعہ نو کھائے تو محمد دی تھی سلام پیش کرتے ہیں اللہ قبول سانکان بھولے ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام زیر خنجر تو ہم نہیں بھولے ہمیں تھوڑی ہو جاندہ ہے جس دور سے انسان کو اپنی ذات واسطے وقت نہیں ہے اس دور کے اندر انسان جاؤ در چھوٹ لوگ اس کے بدل مجلس کے لیے جاتے مظلوم کے مجلس کے لیے جاتے جلوس کے لیے جاتے زیارت کے لیے جاتے سارے نہیں تو ہم بھول لے تو سن بیٹھ جاؤ حسین آج نہیں روزے الست تو سن بیٹھ آج فرمایا ہر شیعہ نے امام حسن علیہ السلام نے ایک روایت پڑھی ہے ضرور وقت تک پہنچانا چاہنا میرے جوانوں اور ضرور قبول کرنا اور اس شان دیکھنا اور یہ روایت پڑھ کے نا جگر کمب گئے میرا حسن امیر فرماتے ہیں کوئی اپنے شیعہ نال ایڈا پیار ہے میری ماں زندگی دیاں آخری راتاں بھامیں جو زخمی آئی ساری رات بیٹھ کے قیامت تک آمن آلے ہر شیعہ دا نام لے کے دعا سبحان اللہ میں دارین قربان کرتا عملی مظاہرہ جب تک کہ حسن دے نال اپنے آپ میں مربوط نہیں کرو گے جوانو اتنی دیر تک تجھے اسلام کا معراج اور اسلام دے لطف تو آشنا نہیں ہو سکتے کہ اسلام کتنا بڑا لطف ہے جس واسطے بے دریک سے کٹا دیتے جاتے ہیں جس واسطے ٹکڑے یہ آخر بڑا سوف ہے تھوڑی جی خراش لگ جاوے تھوڑا جی چھٹی دا کٹ لگ جاوے تو کتنی عذیت ہوندی ہے خدا تو ہر عذیت کو محفوظ رکھے تو ٹکڑے کروا دینا اور لبا چوسی نہ کرنا اپنے وچ کلو کے ذکر علی ابن ابی طالب کر لینا بڑا ہی سوکھا دشمنوں دے شہر وچ کلو کے علی حق دا نعرہ لانا اور پھر اسے نعرے تے جان قربان کرتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے اور یہ شیعہ نے ثابت کیتا ہر دور ہر مصیبت ہر مشکل سینے تے لے اپنی خواہشات کا قتل کیتا ہے اپنی خواہشات کے قدم رکھے ہے محمد و اہل بیت محمد بارگاہ اسی تو صرف اذان تے لبیک نہیں پہ آ سکتے نا اگلی منزل تو بڑی دور دی گل صرف اذان تے لبیک نہیں ہو رہی ساکے کوئی ذرا دیکھو تو صحیح جوانوں ان ہستیاں لوگوں نے ماریا کیوں ماریا نبی دی دین ہر سال عشرے کی پہلی مجلس پاک سید آپ لوگ پڑھدا اور جوانہ واسطے پڑھدا اور اس واسطے پڑھدا جو کل تیاری دی مجلس میں پڑھا علی دیاں دھیاں روندیاں وطن پڑھا اس ان تعجب نہ ہوئے شیعہ جوان سمجھ آوے جنہ مار ہوئی ہے آج مدینے چون علی دیاں دھیاں پڑھا بھی عالم جنت البقیت میں جاؤ ایک گھنٹہ کھل دیئے فجر تو بعد لوگ میری مجلس سے بیٹھے ہو سن شیعہ سنی بھائی جڑے سعودیہ جو ہو کیا ہے یا روزگار کے سلسلے چل
میں دارین قربان کرا 1 گھنٹہ فجر دے بعد اور 1 گھنٹہ ظہر دے بعد. پہلے تو سارے تو پہلے دھمکایا جاندہ ہے ظاہری کو، پہلے چھوٹیاں لے لوگ پہلے داخل ہوندے انہاں دے اپنے جڑے انہاں دے شرطن سپاہی کو داخل ہوندے اور ظاہرین دے اگوں سٹکاں لے کے چھوٹیاں لے کے گزردے بت بھی بندے روندے ہاتھ نامی ذریعہ کر سکیں تڑپ دے ضرور ہے. چودھری صاحبان نے سارے بانیان نے احبار صاحبان لوایا. کیوں لوایا ہے کہ یہ تھے زدارہ کے بانا ہے کسی نے دھوپ نہ لگے. اسی تھوڑی دیر واسطے آپ کے بانا ہے کہ صاحبان لگے. 1400 سال گزر گئے پتران و نار رلا کے دھوپ دے سکتی ہے. کوئی سنے تکبر چوبڑی آواز آندی ہے اللہم عجل لولی کل فرج. بسم اللہ کرا بابے دے بعد جتنا عرصہ اساں کی ولایت اساں لڑائی لڑنی ہے تے کی اساں حمایت کرنی ہے. ولایت دی حمایت کچھ نہیں ہے نا تو بنت رسول تو کچھ علی دا تحفظ کر دے علی ولی اللہ دا تحفظ بڑا سوکھا ہے. بڑے ہی سوکھے عزادارو علی ولی اللہ تے بحث کر لینی تے ایک دوئے دے دستوں کی ربا ہو جانا. ولایت دا سرچہ کچھ نہیں تب بطول تو پوچھ علی نو بچائیں دیا جیندہ محسن مری گیا. غدیر منوامن واسطے نا پتران دی انگلیاں نب لیندے میری سائیڈ تے سارا دین پتران نال لا کے مدینے دے لوگاں دے گھراں وچ جانا بی بی نے اوتھے جا کے حسنین اطلاع دینی میری اماں تواڈے نال گل کر رہا شاید جملہ چکوال دے حصے جائے پیچھے بھی نہیں پڑھیا اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے. اور ایک بڑا پرانا میں تاریخ پڑھیا تڑپ کے رہ جاؤ گے جوانوں. میں دارین قربان کرا پہلے دن لوگ آکھ دیں دے ہیں جی تسی کل دربار آ جانا اصلی دربار چاہ جیسا اسی گواہی دیسائیں کہ واقعی جیسا حضور دے منہ اے گل سا سنی ہے کہ بطول سچی ہے میری ماتمی نال گل ہے. جدہ دوئے دن سین ارادہ کر دیں کہ لوگ دربار نہ نہ دے تے جدہ بی بی انہوں پچھن سان گھر جاندے آنا تو یہ دربار کیوں نہیں آئے میں معافی دے آئے. چیخ نکلنی چاہی دی علی دے شیعہ دی بطول نو آندہ بیگ کے بندے دروازہ بند کرنا. مسائل ہو گیا جڑا مسائل سنن آیا اس کو بڑا کیا مسائل ہو گیا لوگ آدھے ہیں دروازہ بند کر لو خدیجہ دی دھی آ رہی ہے محمد دی بیٹی آ رہی ہے لوگ دروازے بند کر لیں دیر جواب نہ دیں دے حق نہ دیں دے حکومتاں دے معاملے ہوندے ایک پل واسطے نہ دیں دے حق مار دے تو نہیں کوئی کسی بھی دی کو تو نہیں حق نہ دیں دے. خدا درجات بلند فرماوے جلازر سنزیتی آل اللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو بسم اللہ دا ثواب انہیں کروٹ جنت نصیب جو فنا ہے بھائی کئی اس ممبر تے آئے اور کئی چلے گئے اور سارے جا رہے ہیں اپنی اپنی باری تے اپنی صدا بلند کر کے دنیا کے زمانے میں صدا بلند کر کے جا رہے ہیں. بڑا درد بڑا دیکھنا اس دور دے خطبہ کس رمز نال مسائل پڑھ دے ہیں دیکھنا کتنی روحانیت دے جملے جو فرمائے ہوتے ہیں حق نہ دے دے بطول تاریخ لمبی دے دے بات بہن دے ہر کوئی روک ہوں دے انہوں نے فرمایا
زخمی نہ ہوئے. ایک اور دعا منگدا میرا اللہ شالا او ماں زخمی نہ ہوئے جندیاں دھیاں چھوٹیاں ہوں. سر سے ہاتھ رکھیا کرو جتنی ہو سکے اور کچھ نہ پڑھ سکو تو حیائی کیتا کرو. جڑی اس اوکھی دنیا میں زمانے میں اولاد کو پال رہی ہے نا حیات عزت دی آخری حقدار ہے. اگر ایسی کوئی ماں مردی پئی ہوئے نا وہ مردی جا برادری مادی دعا مانگو انشاءاللہ میں موت نہ ہوئے. اگر میں مر گئی میری چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں میرے نکے نکے پوترے میں مر گئی نن کون پلے سی میری دھیاں رول جا سین. معلوم ہویا ہر بچیاں لی ماں دی حسرت ہوندی ہے میں جیواں اتنی دیر تائیں جیواں جے تائیں اولاد جوان نہ ہو جاوے. پتہ نہیں کتنی ماتم تے کتنی ہائے دی آواز بلند ہو سی تو جان تے سین جانے. آپ اندازہ کر 75 دیاں وچ کلمہ پڑھنا لیاں زہرا نو اتنا ستایا ہاں بابے دی قبر تے بے کے آدھی بیٹھے اللہ شاءاللہ زہرا مر گئی ہوئے. روک کے بھئی آدھی بابا ذرا میرے الویک میرے وال سفید ہو گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. اور حیات طیبہ پتہ کتنی انشاءاللہ پاک حیات طیبہ جواب 17 سال تے 6 مہینے. اے زندگی دا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے بندے دا جیڑ کان دل کرتا ہے. اے زندگی دا وہ وقت ہوتا ہے 17 سال 18 سال جب ہر کوئی جیڑ دی دعا دیتا ہے ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے. جس گھر قضیہ ہو جاوے اس گھر کم از کم 3 دن آگ نہیں بلدی اس گھر 3 دن آگ نہیں بلدی. مولا علی دا ہمسائے وعدہ حضور دنیا کو ٹرے تے کچھ دن بعد میں ویکھیا تے علی دے ویڑے وچ دھواں پیا. اس جملے تے امام بارگاہ ہلدے ویکھے تیرا دل ضرور ہل جاسی یا تے ٹرے محمد تے بلے علی دے چلے چاک میں جا کے پتہ نہ کرا انہا حضور نو بھلا بھی دیتا ہے. کوئی میں سن کیوں جاوا صحابی آدھے میری آنکھاں نہ ہو میرا جب میں ویکھیا تو چلے چلائی زہرا دے دروازے ہوا. سینے تے ہاتھ مار گیا بنت محمد تیری اپنی قسمت. سبحان اللہ حضرت مابا عبداللہ چکے امام علیہ السلام نے جڑے اپنی جدہ دے مسائل پڑھے شیعہ سنی بھائیو انسان دا دل خون روندہ ہے خون. پردند سیدہ نے جڑے خود مسائل پڑھے اپنی جدہ دے اور امام علیہ السلام دے جملے دے بعد ایک حالت ہو جاتی ہے کل بات ہی شاگردہ تھی کہ لوگ رو رو گش کر جاتے ہیں. ایک دن امام نے جملہ پڑھا امام فرمایا میری دادی دے دروازے میں جلاون واسطے میرے بس سے جو گیا میں اپنے سال مکا لیا سہن دے دکھ نہ پڑا. امام علیہ السلام فرمایا میری دادی دے دروازے میں جلاون واسطے لوگ اتنیاں لکڑیاں لے آئے ہفتوں بعد بھی کسی دے گھارے چاہت نہ بلدی پئی ہوئے آتا ایندھن سہارا دے ہوئے تو لے آئے. ماتمیوں دی نگری ہے میں اگلا جملہ اپنا چاہنا ماتم کر کے شاگردہ پوچھے ہیں مولا اتنی لکڑیاں لیامن دی وجہ کی ہے. امام تڑپ کے فرمایا جس آگ لائی آئی نا وہ صرف دروازہ نہیں جلانا چاہتا وہ جاندہ ہی زہرا دیاں دھیاں میں اللہ زہرا دے پتر بھی اللہ. خود پاک سیدہ نے خود 7ویں دن بعد میری شہزادی نے آکے یا علی جدو دی دروازے تے آگ لگی ہے
چاچا سلیمان نہیں آئے یہ مجل سجاوا کو یہ گری ہے یہ عزاداری ہے کوئی اپنا آپ سے تو آٹا کوئی امتحان نہیں لینا ہوتا یا کوئی اپنا آپ کو منوامن نہیں آئے غصہ دینا ہے اور 10 دن جڑی تو آٹے فائدے دی بات ہو سی وہ تو آٹے نال کر سکتا 7 دن بعد پوچھے یا علی چاچا سلیمان نہیں آئے سلیمان آپ کو تو زخمی زہرا بلا پیغام پہنچیا تڑپ دے سلیمان محمدی پونے 500 سال تک بڑھا صاحب پہ تڑپ دویا امامہ لت ہویا پیرت نہ لین کا ہی کوئی نہ درد اتیا کہا انما یرید اللہ چاچا سلیمان میرا سلام سیدہ میرا سلام باپے دے جان دے بعد لوگا میرے دروازے نو آگے لائیے تجھے میں پر چاوڑ نہیں آئے رو کیا دے میں 7 والی گھر اٹھو رہا پر جدو تیرا چلے ہویا دروازہ واہ بھائی واہ میں دروازے دے بارو محمد عربی دیا کھلی ہوئیاں تو واہ واہ مرحبا شاید اپنے کو جگہ پہ چلا رو سین طبیعت کے حال ہے قدیم کو میری مجلس سے بیٹھے نہ ڈاکٹر بیٹھے سیانے بندے بیٹھے ہو علم دا بھی دور ہے شعور دا بھی دور ہے شعور بھی اپنی منزل میں پہنچ رہے ہیں حق بھی اپنی منزل میں پہنچ رہے ہیں پاک سیدہ جڑا جملہ نسلی کے یہ بڑے ہی ماتم ہے انسان جدو زخمی ہوئے نا انسان میں اشارہ کر سکتا جدو زخمی ہو جاتے جوڑ ٹوٹ جانے جدو وہ تو سا بڑا ہوتا دیوان کوئی میری مدد کر سو جدو انسان دیا پسلیاں ٹوٹ جاتے نا وہ تو انسان ساتھ بھر کے نہیں لے سکتا اور مادمی کی زیارت کرنا چاہنا تو حکمین کرنا چاہنا ہائی کر کے رونا لیا بی بی آنکھیں چاچا سلیمان بس آپ اندازہ کر لے میں ہر سال شہید ہوں مرحبا میں اتنا لوگاں نے ستائے اور میں صدقے ہو جاؤں قدرہ نے سران دے امام میں رکھے فرمایا جاؤ نانے ندری تے دعا منگو میرے شاہ بڑی اوکھے محبت نہ دو بین سنے نا میرے شاہ بڑی اوکھے میرے شیعہ سنی بھائیو علی نو کھارج بلا کے نا زندگی چھ پہلی باری تطہیر علی چادر سار دلہا کے توانی میری سین نے گرلچ پائیے زندگی چھ پہلی میری علی دے سامنے بطول حق بطول لیکن اسلام دی سر بلندی واسطے وہ کیسا وقت دے اندر دنیا نو زخمی آج بان کے پہ آگے یا علی دنیا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جڑا مولا علی اور باق سیدہ دی محبت دی پامائش کر سکے جڑا معاف سکے ایک جوڑا جو نکھڑتا پہ آئی اور جنہاں دی ہر زمانے تے نگاہ ہے ساڑھے بعد ساڑھی اولاد دے کی ہونا ہے ساڑھی دھیاں جنہاں دے سامنے آئی انہاں دا بھی چھوڑا میرے کو لفظ ہی نہیں دعائی تائی میں پڑھ سکا ہاتھ بن کے بجا دی یا علی میں تیری نازے دی مہمان وڈی ہائے نکلی ہے تکینان دی ہائے نہیں نکلی چیز نکلی فاتح خیبر دی تکڑپ کے فرمایا زہرا اجے تا تیرے باپے دا غم نہیں تھا رہے اے زہرا تو علی نو تنہا چھوڑی بہتی ہے ہاتھ بن کے پریا دی یا علی اچھا نہ رو متا میری زینب سن دی پڑی یا علی میری اچھاد وسیعتا یا علی وسیعت سنے غریب دی دھیر مر جاوے تو اعلان ہوتا ہے چکوال گردوں پیش کے اعلان ہو سی فلاں مرد مومن دی بیٹی انتقال کر گئی اتنے بجے جنازہ اسی شرکت کر کے ثواب حاصل کرو انجی ہوتا ہے برادری کے جوان آپ کی موبائل تے اطلاع دے رہے ہوں اتنے بجے جنازہ اتنے بجے جنازہ اتنے بجے جنازہ غریب دی دھی ہوئے تراش تھوڑا امیر دی دھی ہوئے تا ڈھیر
کسی ہور رئیس دی دھی ہوئے تو بات ہو ڈھیر محمد دی دھی دا جنازہ ہی مسلمان ہے تو گواہی دے کے جاوے محمد عربی دی دھی دا جنازہ ہی کوئی لاکھ بندہ تو حسی جنازہ یہ حق شاءاللہ کسے دا محتاج نہ ہوئے ماتمی نہ لگا لے 50,000 تو حسی 10,000 تیری ہائے نہیں میری گل دا جواب ہے 5,000 1,000 دو عالمہ کے درمیان باوضو کھلوتا یکم محرم میں تے 2 دی رات محمد دے جنازے وچ 7 بندے آئے جگر چوہائے نکلے اور رومانا لیا بطول دے جنازے وچ پترہ سمیت 9 بندے آئے ماتمینہ لگا لے 28 سفر حسن دے جنازے وچ 17 بندے آئے حسین او غریب جندہ چاہیے ہی کہنے حسین او غریب جندہ بھیڑا دیا نرمان اج تیرا بھی کوئی ٹیکا بین کر کے روئے آئے چندیاں تا مہمان زہرا دلال یہ آکھنا بڑی سوکھا جس مسافر نو رون واسطے تسی گھران دا آرام چھوڑ کے دیاں بہناں نو نال لے جب شیعہ سنی امام بارگاہ وچ پہنچے ہو نا اس مظلوم دی 3 لاش دن لاش دھوپت پہی رہی ہے 3 دن لاش اسے چاہیے نہیں ہو میں صدقے ہو جاؤں قسمت ماں دی بھی قسمت پتران دی بھی قسمت یا علی میرے بعد جدوں میں گھر روے آئے ایک لمحہ دروازے تے روک کے قرآن دی کوئی آیت پڑھے آئے علی رو کے فرمایا کیوں بطول گھر میرا نہیں رو کے بھیا دیے گھر تیرا ہے پر دھیاں بڑیاں پردہ دار یا علی گھر تو آڈے گا اسلام دی عظمت کو سمجھ یا علی گھر تو آڈے پر دھیاں بڑیاں پردہ دار یا علی جدو تسی گلی میں چاہتے ہو تو تسی قرآن پڑھتے آتے ہو میری 2.5 سال دی ام کلثوم تے میری 3.5 سال دی زینب جتھوں دی انا دوڑ کے میری کانڈ وغیرہ باندھی تے دو میں بہنا میری کانڈ وغیرہ کہہ دے نماں سن چھپا ساڈا بابا چکوالا لیو تو آدھی ایڈی آئے نکلی ہے میرا تو آدھے تے سوال ہے میں گل پردے دی کردہ تسی ہائے کیوں کر دے ہو میں گل پردے دی کردہ تسی تڑپ کیوں جان دے ہو ارمان اسے گل رہے دیندہ بیڑے میں چیڑا پردہ اللہ جانے ہو 1500 میل دی منزل کہیں پاسے غازی دا قاتل ہا کہیں پاسے اکبر دا قاتل ہا واہ واہ کریائے تیاری زندگی دا کوئی پتہ نہیں کالو روسی جگہ ہو سی یا علی میرے پتران دی بارت تو نے میرے حسنین دا خیال رکھے آئے بیڑے آدھن فرمایا حسین بڑی پیاس لگ دیئے میرے پتر یا علی کدی کدی میرے حسین نو میری قبر دلے میرا یا علی میرے حسین نو میری قبر تے دکھا دے یا علی میری زندگی دا نام حسین ہے یا علی میرے امیر پتر دی بارت ہوئی دو میں بھیرا نانے دی قبر تے آئے بیٹھے اور میں صدقے ہو جاواں حسن آدھر میں دعا مانگتا حسین آدھر ویر تسی دعا مانگو میں آمین آتا حسین آدھر تھوڑی یہ دیر گزری ہے آواز نہیں آیا حسین آدھر جی میں جھوک کے ڈٹھے نا میرے بھیرا دیا کھاوس دیا حسین آدھر میں سمجھ گیا نکا جی آتنا بھیرا آدھر موٹے طرح کیا دے امیران نو منگن دا وال نہیں میں کربلا دا غریبہ حق میں جانا تے نبیان دا سلطان جانے حسن سرامی ہوئی کربلا دا غریب پیرا لے پاسے باندھا نانے دی قبر دے پیرا لے پاسے 5.5 سال دا حسین نانے دی قبر تے رخسار رکھے سیادہ دے نانا میں مسافرہ سیادہ دے نانا
میں چنا رو انشاءاللہ اپنے غم میں چنا رو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہر نماز ناصری سمجھ کے ہر کو سازری سمجھ کے آئے کر کے رومانا لیا محمد فرمائے حسین میں دکھ سنا رو رو کے پیادہ نانا جتھے رک دے آئے اتھے ڈھیر سارے بندے لکڑیاں لے کے آئے حسین آدھے نانا بندیاں شور مچایا اما زہرا دوڑ کے دروازہ بند کیتا ہن لوکا نہیں سکتا حسین آدھے نانا بندے دھکا مار دے آئے اندرو کلوی تیری تھی زہرا بات میں نہ لگا دے حسین آدھے نانا بندیاں دے زور لال تھوڑا دیا دروازہ کھلیا لکاواں یا پڑھا بولو میرے نال پڑھا روایت حسین آدھے نانا ایک بندے دی نظر اما دے ٹوکے اس بندے دے ہاتھ لگائے ظلم دا سامان اس تیرے بھیگ نے حملہ کیا میری ماں زہرا بیٹی بنا بنا اما یادی آئے لے میرا ہاتھ روٹ گئی شاید اپنے غم میں چنا لو میں دعا دے گا یا جلدی یا میرا ہاتھ زخمی ہو گئی آئے کر کے رومانا لیا گل ختم ہوئی حسین آدھے نانا بندیاں دروازے نو آگ لائی آئے کر کے رومانا لیا تو محرم دی رات بیان دیے حسین کربلا دے قریب ایک روایت پڑھدا اتنی گل کر کے حسین حسن دے حسن آدھے حسین نانے دی حالت ویکھ اگلا دکھ نہ دسی محمد آدھے حسین ضرور چھڑا رو کیا دے نانا زخمی ہاتھ نال یما دروازہ نہیں چھوڑیا ماتمی نال گل حسین آدھے نانا ایک شکی دروازے نو لات ماری بلدو لیا دروازہ میری بھی زہرا شیعہ ماتم کرے سنی ہر کرے رو کے آدھی یا علی میرا محسن شہید زندگی دا کوئی پتہ نہیں رول نہیں مقبول اٹھا گیا آخری روایت پڑھدا اللہ تہاڈا پرسا قبول فرماوے انشاءاللہ بڑے غم میں چنا رو اللہ تہاڈی حفاظت فرماوے اللہ تہاڈے شہر دی پورے عالم اسلام دی حفاظت فرماوے سائی کٹ لے وٹکلا وین کراں شیخ عبد زہرا وی جماعتی حسانی نو دنیا تے آئے تین جماعتی حسانی نو لہر پھیلایا گیا نام باپ نے رکھیا عبد زہرا ساری زندگی محمد دی دید فضائل تے دکھ لکھے شیخ عبد زہرا در احترام میں نجف اشرف علی دی قبر پہ قرآن پڑھدا میری آنکھ لگ گئی آدھے میں خواب وچ ویکھے حسین رو رو کے آدھے عبد زہرا تو اماں دے مسائل پڑھدا ہے پر ساڈے بہن بھراواں دے نہیں پڑھدا میرے بس سے جویا میں اپنے صاحب مکا لیا عبد زہرا دے اکبر دا بابا حکم کر میں پڑھدا حسین دن ہر خطیب پڑھدا ہے اما بلدے دروازے ہیٹھا کوئی نہیں پڑھدا جدا اما دروازے تھا اسی طرح بہن بھراواں
دھیان